السلام علیکم۔ آج ہم سورہ حجرات کی ایک بہت ہی پاورفل آیت کی طرف آپ کی توجہ دلائیں گے، جس میں ہمارے معاشرے کی بہت سی بیماریوں کی طرف، معاشرتی بیماریوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان سے بچو، بے شک کچھ گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اس میں گمان کرنا، کسی چیز کے بارے میں سوچنا جس کے بارے میں آپ کو ابھی کنفرم پتہ نہ ہو، اس کو گمان کہتے ہیں۔ تو عموماً ہم اوور تھنکنگ کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف بتا رہے ہیں کہ ہمیشہ کسی کے لیے برا گمان نہ رکھو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جیسا سمجھ رہے ہیں سچویشن ویسی نہ ہو، اور آپ ایک بے گناہ شخص کو، اور ایک ایسا شخص جس میں وہ چیز نہیں پائی جاتی، آپ اس کے اندر وہ چیز تلاش کر رہے ہیں جو کہ آپ کا دل کہہ رہا ہے، یا آپ کا نفس کہہ رہا ہے، یا شیطان کہہ رہا ہے۔ تو ہمیشہ بدگمانی سے، ہمیں زیادہ بدگمانی سے بچنا چاہیے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی بات آپ کو کسی بندے نے کر دی ہے اور آپ کو وہ بری لگ گئی ہے، تو آپ کہیں کہ جناب اس کا میرے ساتھ کچھ دشمنی تھی، اس نے مجھے پوائنٹ مارنے کے لیے وہ بات کی ہے، تو اس میں اس کی جو ہے وہ چیز پیچھے پوشیدہ چھپی ہوئی تھی۔ آپ بدگمانی شروع کر دیں، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ اس بندے کی وہ سلپ آف ٹنگ ہو، وہ اس نے اس تناظر میں بات کی نہ ہو، آپ کو پوائنٹ مارنا ہی نہ چاہو، لیکن آپ کی نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے وہ ایسی چیز لگ رہی ہو کہ اس بندے نے آپ کو پوائنٹ مارا ہے۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہت سے گمان گناہ ہیں۔ یعنی اگر جب آپ کسی بندے کے بارے میں ایسی چیز جب سوچ لیتے ہیں، اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے، وہ بندہ اچھا انسان ہے، لیکن آپ نے اس کے بارے میں نیگیٹو سوچ لیا اور آگے بتا بھی دیا، گمان بھی کر لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کیا کر لیا؟ قلبی طور پہ تو گناہ کر لیا ہے، دل میں تو آپ نے مان لیا کہ وہ بندہ غلط ہے، جو کہ گناہ ہے، یہ اس پہ بہتان ہے۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لوگوں کی ٹو میں نہ لگے رہو، یعنی ہر وقت لوگوں کی برائیاں تلاش نہ کرتے رہو کہ اس کے اندر جناب فلاں فلاں اس کے اندر گناہ موجود ہیں، اس کو تراش تراش کے نکالنا۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں میں کیوریاسٹی بڑی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جناب وہ فلاں بندہ کیا کر رہا ہے اس ٹائم، ان کے پڑوسیوں کے گھر میں تانکنا جھانکنا، ان کے معاملات میں تانکنا جھانکنا، دو بندے آپس میں بات کر رہے ہیں، کان لگا کے سننا کون کیا بات کر رہا ہے، خاندان میں کون کتنا کما رہا ہے اس پہ نظر رکھنا، ان کی آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں کیوں ہو رہی ہیں، ان کی لڑائیاں نہیں ہو رہی کیوں نہیں ہو رہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ٹو میں نہ لگے رہو، ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگے رہو۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ یہ ہمارے معاشرے کی بہت بڑی بیماری بن چکی ہے۔ دو بندے جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں، ہم آپس میں تیسرے بندے کی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تمہیں یہ چیز پسند ہوگی کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو اس مثال کے ساتھ سمجھایا ہے کہ اتنا بدتر گناہ ہے کہ جیسے آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں۔ اس مثال کی طرف اگر ہم غور کریں تو ہمیں بڑا کلیئر کٹ سمجھ آتا ہے۔ غیبت ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ وہ بندہ موجود نہیں ہے اور آپ اس کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ وہاں موجود ہوتا تو آپ کو اس کا جواب بھی دیتا، ہو سکتا ہے کہ آپ غلط ہوتے اس کو ریفیوٹ کرتا، لیکن اب کیونکہ وہ موجود نہیں ہے اور آپ ون سائیڈڈ اس کی غیبت کر رہے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے آپ کا بھائی مردہ ہے، وہ موجود نہیں ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ ون سائیڈڈ اٹیک کر رہے ہیں اس پہ، تو اس لیے ہمیں اس مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ اب غیبت کی ڈیفینیشن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری فرما دی۔ آپ سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر کسی شخص میں وہ برائی موجود ہو جو کہ میں بیان کر رہا ہوں، تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب ہی تو یہ غیبت ہے۔ اگر اس میں وہ چیز موجود نہیں ہے اور تم تب اس کی برائی کر رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے تم اس پہ بہتان لگا رہے ہو، اس پہ الزام تراشی کر رہے ہو، جو کہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھانا تو تمہیں بڑا ناپسندیدہ لگتا ہے، تو غیبت کرنا بھی اس کے ایکول گناہ ہے، تو تمہیں وہ برا نہیں لگتا، اس کو بھی برا سمجھو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ سے ڈرو۔ میرے بھائیو، ہم بچپن سے سن رہے ہیں غیبت کرنا گناہ ہے، مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جیسے ڈرنا چاہیے ہم ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھ سے ڈرو، ایک وقت آنا ہے قیامت کا دن جس دن تم لوگ کٹہرے میں کھڑے ہوگے، تمہارے بارے میں تم لوگوں سے غیبتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو اللہ سے ڈرو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو سن کر بدگمانی سے بچنا چاہیں، جو کہ ارادہ کریں کہ ہم کسی کی ٹو میں نہیں لگے رہیں گے اور ہم کسی کی ٹانگیں کھینچنے میں نہیں لگے رہیں گے، وہ کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں کر رہا اس میں نہیں لگے رہیں گے، اور غیبت کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے اپنی لائفز میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا بھی ہے۔
آپ سے ماضی میں جو بھی گناہ ہو گئے، آپ سے ماضی میں جو بھی غیبتیں ہو گئی، کسی کی ٹو میں آپ نے اس کی پوشیدہ باتوں کو جاننے کے لیے آپ نے بڑی تگ و دو کی، آپ نے بڑا تجسس کیا، ماضی میں جو چیزیں ہوگی، بدگمانیاں ہوگی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اس پہ توبہ کر لو گے تو میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اللہ تعالیٰ کی ان آیات پر عمل کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔